بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 168 اور 5ویں قسط ہے اور پیج ہے 414. ناظرین، واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جنگ خندق، یعنی غزوہ احزاب، جنگ خندق، بیٹل آف احزاب، بیٹل آف ٹرنچ، بیٹل آف خندق. ناظرین، یہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. وی لاگ نمبر 168 اور 5ویں اور آخری قسط ہے. آج کے لحاظ سے ناظرین، جس کتاب سے یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس میں ایک ایک بات قرآن و سنت کی روشنی میں لکھی گئی ہے. اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماں بہتر کے لیلا در بیاباں جلوہ گر باشد، ندارد تر گناہ شہر تاب حسن سیراہی. نہیں ضبط نوا ممکن تو اڑ جا اس گلستان سے، کہ اس محفظ سے خوشتر ہے کسی صحرائے تنہائی. دل آگاہ جب خوابیدہ ہو جاتے ہیں سینوں میں، نواگر کے لیے زہر اب ہوتی ہے شکر خائی. آیا ہے مگر اس سے عقیدوں میں تزلزل، دنیا تو ملی طاہر دین کر گیا پرواز. آخری قسط ہے آج کے حوالے سے، وی لاگ نمبر 168. بہرحال اس لشکر سے مقابلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3000 مسلمانوں کی نفری لے کر تشریف لائے اور کوہ صلا کی طرف پشت کر کے قلعہ بندی کی شکل اختیار کر لی. سامنے خندق تھی جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان حائل تھی. مسلمانوں کا شعار کوڈ لفظ، مسلمانوں کا شعار یعنی کوڈ لفظ تھا ہم لا ینصرون تھا. مسلمانوں کا شعار یعنی کوڈ لفظ تھا حامیم لا تنصرون، حامیم ان کی مدد نہ کی جائے. مدینے کا انتظام حضرت ابن مکتوم کے حوالے کیا گیا تھا اور عورتوں اور بچوں کو مدینے کے قلعوں اور گڑھیوں میں محفوظ کر دیا گیا تھا. جب مشرکین حملے کی نیت سے مدینے کی طرف بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوڑی سی خندق ان کے اور مدینے کے درمیان حال ہے. مجبوراً انہیں محاصرہ کرنا پڑا، اور حالانکہ وہ گھروں سے چلتے وقت اس کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے، کیونکہ دفاع کا یہ منصوبہ خود ان کے بقول ایک ایسی چال تھی جس سے عرب واقف ہی نہ تھے. لہٰذا انہوں نے اس معاملے کو سرے سے اپنے حساب میں داخل ہی نہ کیا تھا. مشرکین خندق کے پاس پہنچ کر غیظ و غضب سے چکر کاٹنے لگے. انہیں ایسے کمزور نقطے کی تلاش تھی جہاں سے وہ اتر سکیں. ادھر مسلمان ان کی گردش پر پوری نظر رکھے ہوئے تھے اور ان پر تیر برساتے رہتے تھے تاکہ انہیں خندق کے قریب آنے کی جرات نہ ہو اور وہ اس میں نہ کود سکیں اور نہ مٹی ڈال کر عبور کرنے کے لیے راستہ بنا سکیں. ادھر قریش کے شاہ سواروں کو گوارا نہ تھا کہ خندق کے پاس محاصرے کے نتائج کے انتظار میں بے فائدہ پڑے رہیں. یہ ان کی عادت اور شان کے خلاف بات تھی. چنانچہ ان کی ایک جماعت نے، جن میں عمر بن عبد ود، اکرمہ بن ابی جہل اور زرار بن خطاب وغیرہ تھے، ایک تنگ مقام سے خندق پار کر لی اور ان کے گھوڑے خندق اور صلا کے درمیان میں چکر کاٹنے لگے. ادھر سے حضرت علی چند مسلمانوں کے ہمراہ نکلے اور جس مقام سے انہوں نے گھوڑے کدائے تھے اسے قبضے میں لے کر ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیا. اس پر عمر بن عبد ود نے مبارزت کے لیے للکارا. حضرت علی دو ہاتھ کرنے کے لیے مقابلے میں آ گئے اور ایک ایسا فکرہ چست کیا کہ وہ طیش میں آ کر گھوڑے سے کود پڑا. اس کی کوچیں کاٹیں، اس کے چہرے کو مارا اور حضرت علی کے دو بدو آ گیا. بڑا بہادر اور شاہ زور تھا. دونوں میں پرزور ٹکر ہوئی. ہر ایک نے دوسرے پر بڑھ کر وار کیے. بالآخر حضرت علی نے اس کا کام تمام کر دیا. باقی مشرکین بھاگ کر خندق پار چلے گئے. وہ اس قدر مرعوب تھے کہ اکرمہ نے بھاگتے ہوئے اپنا نیزہ بھی چھوڑ دیا. ناظرین،
یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ انشاءاللہ بقیہ حصہ کل نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. آج کی 5 قسطیں مکمل ہیں. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا. کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ. بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگ در جانانا. میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ. جی چاہت ہے بھیجوں تحفے میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہے نذرانے کا نذرانہ.